محمد علی صاحب، آپ سے سب سے پہلے تو سمجھنا چاہیں گے پاکستان کا جو رسپانس ہے آفیشیل، اس میں یہ اکنالج کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایران کے کچھ طیارے کھڑے ہیں، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا کسی بھی ملٹری کنٹنجنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ کے خیال میں یہ جو سی بی ایس اس نتیجے تک پہنچی ہے، انہوں نے یہ سٹوری اخذ کی ہے، یہ کیوں کی گئی؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، یہ سٹوری کیوں آئی ہے، کیسے آئی ہے، اور اس میں حقیقت ہے یا نہیں، یا پاکستان کا جو موقف یا جواب سامنے آیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے. میں آخری بات سے پہلے شروع کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو رد عمل ہے دفتر خارجہ کا، وہ بڑا نپاتلا اور بر وقت ہے، اور بڑا امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ جس طرح آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ پاکستان کا جو ہے کرٹیکل رول ہے اس بڑے ہی نازک سفارتی عمل کو جاری رکھنے کے لیے، اس جنگ بندی کے عمل کو مینٹین کرنے کے لیے. اس سے قطع نظر کہ تمام جو حل طلب معاملات ہیں ان میں کتنی پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ اس جنگ کے دوبارہ چھڑنے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے اور سفارتی عمل کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان کا جو رول ہے وہ کرٹیکل ہے، کیونکہ یہ واحد ریاست ہے جو کہ بیک وقت ایران اور امریکی قیادت کے اعتماد اور احترام کو انجوائے کرتی ہے. تو اس کا جو کانٹینٹ ہے یا جو اس کا جو نیریٹو ہے اور اس کی جو ٹائمنگ ہے، بڑا کلیئرلی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو اعتماد خصوصی طور پہ امریکی قیادت اور صدر ٹرمپ کے حوالے سے ہے، اس کو دھچکا پہنچایا جائے. اور لیکن میں ایز اے سیکورٹی ایکسپرٹ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو دلائل اور کلیمز اس میں دیے گئے ہیں وہ کافی حیران کن طور پہ، سی بی ایس ایک بہت بڑا میڈیا گروپ ہے امریکہ کا، وہ خاصے ریڈیکولس اور مضحکہ خیز ہیں. آج کے دور میں اگر آپ علینا آپ گوگل کریں اور اوپن سورس انٹیلیجنس کے بے شمار سیٹلائٹ امیجری کمرشلی اویلیبل ہے، جو نیو یارک ٹائمز، گارڈین اور بڑے پبلیکیشنز جو ہیں اس پہ ریلائی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نیو یارک ٹائمز نے ایک بڑی سٹوری کی تھی کہ جناب کتنا نقصان پہنچا ہے امریکی اڈوں اور اثاثوں کو ایران کی جوابی کارروائی سے. اٹ واز بیسڈ آن یورپین کمرشلی اویلیبل سیٹلائٹ امیجری. یہ تمام چیزیں ابھی دنیا میں اویلیبل ہیں کمرشلی. تو اس وقت نور خان ایئر بیس پہ کتنے طیارے موجود ہیں یہ آپ کو کمرشلی سیٹلائٹ امیجری سے مل جائے گا، اس میں کوئی ایسی سنسنی والی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس سے تہران اور واشنگٹن دونوں بخوبی آگاہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان چونکہ اس پورے پروسیس کو ہوسٹ بھی کر رہا تھا اور کر رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گا، تو اس کے حوالے سے جو انتظامات کے لیے بہت سے ایسے مندوبین کے علاوہ سپورٹ سٹاف یہاں پہ آتا ہے جو ان کے سیکیورٹی کا، فیسیلیٹیشن کا، ٹیکنیکل ایکسپرٹس آتے ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں اس پروسیس کو، اور ان کی آمد و رفت پاکستان کی سیکیورٹی اور اعتماد کا مظہر ہے جس کو بیک وقت امریکہ اور ایران انجوائے کرتا ہے. دوسری بات جو بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بڑے سنسنی خیز دعوے کیے گئے کہ جی فلانا ٹائپ کا الیکٹرانک وارفیئر کا کوئی C-130. بھئی بات یہ کہ C-130 جو ہے نا دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فوجی مال بردار طیارہ ہے. آپ کو یاد ہوگا صدر ضیاء بھی جو ہے وہ C-130 کے ہی ایک افسوسناک حادثے میں جہاں بحق ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اور C-130 کے ہزاروں ماڈلز پوری دنیا میں موجود ہیں. ایران کے پاس بھی امریکہ کے دیے ہوئے C-130s ہیں جو کہ شاہ کے ٹائم پہ دیے گئے تھے، ان میں سے کچھ شاید ابھی بھی آپریشنل ہوں گے، لیکن خیر ان میں اور پاکستان کے طیاروں میں بہت فرق ہے. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ اور ایران کے طیاروں کو پاکستان میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں پاکستان کے سیکیورٹی اور اس ڈپلومیٹک رول کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ایک آخری بات بڑی دلچسپ ہے جو کہ امریکی میڈیا کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ جو سی بی ایس کا گروپ ہے اس کے مالک کے جو ہیں ان کے والد صاحب جو ہیں اوریکل کے بانی تھے، اور
آپ کو اوپن سورس میڈیا میں اس کی اطلاعات مل جائیں گی کہ ایک تنظیم ہے فرینڈز آف اسرائیلی ڈیفنس فورسز، اس کو انہوں نے $16.6 ملین ڈونیشن دی تھی. تو آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ جو اسرائیل کے ہمدرد امریکہ میں پائے جاتے ہیں، امریکی میڈیا میں بھی ان کی ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو کہ اسرائیلی بیانیے اور مفادات کو پروٹیکٹ اور پروموٹ کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں. تو ہمیں اس بیانیے اور اس فیک نیریٹو اور اس اشتعال انگیز الزامات کو اس کانٹیکسٹ میں بھی سمجھنا چاہیے کہ جو میڈیم اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ کون ہے اور اس کا اپنا ایجنڈا اور نظریہ اس حوالے سے کیا ہے. کیونکہ اس امن عمل کا سب سے زیادہ بڑا جو سپوائلر ہے وہ خود اسرائیل ہے. پاکستان کے بڑھتے ہوئے تصویراتی اور اسٹیبلائزنگ رول کو وہ بڑی تشویش سے دیکھ رہا ہے. اچھا سلیم صافی صاحب، بڑی اچھی طرح سے ایک ملٹری پرسپیکٹیو بھی دیا، جو ایک ورلڈ ویو ہے وہ بھی دیا محمد علی صاحب نے، لیکن پاکستان ایسا کیوں سمجھتا ہے کہ پاکستان کو کا نام درمیان میں لایا گیا، اس کو یہاں پر کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیوں؟ دیکھیں، وہ ایک تو اسرائیلی لابی ہے اور ایک انڈین لابی ہے خصوصاً، کہ جن سے پاکستان کی یہ عزت نہیں دیکھی جاتی کہ اس پہ ایک طرف امریکہ بھی اعتماد کر رہا ہے اور دوسری طرف ایران بھی اس پہ اعتماد کر رہا ہے. اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس کے مطالبے پہ اور اس کو ریکویسٹ پہ جو جنگ بندی ہوئی تھی وہ الحمدللہ ابھی تک برقرار ہے. اور آگے بھی ابھی جو دونوں کی پیغام رسانی ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کی، تو وہ تھرو پاکستان ہو رہی ہے. تو پاکستان کی یہ جو حیثیت ہے یہ کسی صورت بھی انڈین کو اور اسرائیلیوں کو اور کچھ اور بھی اگر ان کے ہم نوا ہوں گے تو ان کو راس نہیں آتی. تو میرے خیال میں یہ ان لابیز میں سے کسی نے ایک سازش کی ہے، لیکن سازش بھی اس طرح بونڈی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے نور خان ایئر بیس کا ذکر کیا ہے. اب اسی نور خان ایئر بیس پہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بھی اترے تھے اور ان کی سیکیورٹی اور باقی عملے کے جتنے جہاز تھے وہ بھی یہاں پہ اترے تھے. تو کیا پاکستان وہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ امریکہ کہ وہ ایران کے طیاروں کو نور خان ایئر بیس پہ چھپائے گا کہ جہاں پہ جے ڈی وینس جیسے لوگوں نے بھی اترنا ہے؟ اور صرف وہ نہیں بلکہ نور خان ایئر بیس اس وقت ہمارے غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس دوران جو دوسرے بھی غیر ملکی مہمان آئے ہیں تو اگر ادھر ہم نے ایرانی جہاز چھپائے ہوتے تو وہ ان کو ضرور نظر آتے. اگر ایرانی جہاز چھپانے ہی ہوتے تو پھر ہم بلوچستان میں ایسے مقامات ہیں کہ وہاں پہ ہم چھپاتے کہ جدھر لوگوں کا آنا جانا یہ نسبتاً کم ہو. اور اس کے لیے تو وہ جو اس سے پہلے ذکر ہوا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے تو اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو وہ جگہ ہے جس کو سفارتکار اور اسلام آباد میں رہنے والے لوگ اور پنڈی میں رہنے والے لوگ وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کسی ملک کے جہاز موجود ہے یا نہیں ہے موجود. تو میرے خیال میں یہ ایک لغو سٹوری ہے جو کہ گڑی گئی تھی. اور جس طرح اس سے پہلے محمد علی صاحب نے فرمایا کہ اس کو آج کل کے دور میں آپ چیک کر سکتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے بھی کہ وہاں پہ ایرانی جہاز ہے یا نہیں ہے. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس دن ایرانی وفد آیا تھا تو اس دن کی کوئی تصویر انہوں نے لی ہو اور اس سے یہ فرض کیا ہو کہ ایران نے اپنے جہاز ادھر چھپائے ہیں. دوسرا، اس دوران انہوں نے اپنا جو تھوڑا بہت فضائیہ تھا اس کو استعمال ہی نہیں کیا. یا اگر ان کے باقی ٹرانسپورٹ طیارے یا پیسنجر طیارے وہ اگر ایران میں موجود رہے جنگ کے دوران تو پھر
اگر ان کے کچھ جنگی جہاز ہے یا C-130 وغیرہ ہے، مال بردار جہاز ہے، تو اس کو پاکستان منتقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور خود میرے خیال میں وہ ایران کے اندر بھی یہ کام کر سکتے تھے، اور کسی اور ملک میں بھی یہ کام کر سکتے تھے، روس وغیرہ میں، لیکن خود شاید ایران نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور جس طرح ان کے لوگ وہاں پہ موجود رہے تو اسی طرح ان کے جو جہاز تھے وہ بھی موجود رہے، اور اگر جنگ کے دنوں میں یہ کام کرنا ہوتا تو پھر جنگ کے دنوں میں کرتے نا، اب جب کہ جنگ بندی ہے تو ان دنوں میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مجھے تو یہ بالکل ایک لغو سٹوری لگتی ہے جس کے وہی مقاصد ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے یا پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی رفٹ پیدا کیا جا سکے۔